قبر کا امتحان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے امتحان کا ذکر کیا۔ یہاں انسان جانچا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمانوں کی ہچکیاں بن گئی۔ صحیح بخاری 1373۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو بہت روتا ہوا آتا ہے۔ میں اس بے وفا دنیا میں نہیں آتا جہاں دکھ، تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں۔ جب بچہ بڑا ہو کر بلوغت کے مراحل میں پہنچ جاتا ہے تو دنیا اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ مال اولاد کی محبت میں اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو سا جاتا ہے، اپنا آنے کا مقصد بالکل بھلا دیتا ہے۔ حالانکہ عالم ارواح میں بندہ اللہ پاک سے عہد کر کے آیا تھا کہ اے اللہ، میں دنیا میں آپ کی فرما برداری کروں گا، اللہ پاک اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کا ہر حکم مانوں گا۔ افسوس جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ اللہ پاک اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، اس امید پر کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنی زندگی کو غنیمت جان کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس بے وفا زندگی پر ایک سیکنڈ کا بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے۔ ہر سیکنڈ، منٹ، گھنٹے کو آخری سمجھ کر اپنی زندگی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلام کے مطابق گزارو، تو اللہ پاک موت بھی ایمان کے ساتھ نصیب کرے اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا، جو مومنین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، جس میں مومنین مسلمان ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی مہمان نوازی میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 9 ترجمہ: ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 ترجمہ: لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 ترجمہ: کہہ دو، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16 ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17 ترجمہ: یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ بے شک میرے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرمان احکام سچ ہیں۔ آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ دنیا کے لیے پریشان نہیں ہوں، ہم اس میں بہت مختصر وقت کے لیے آئے ہیں۔ اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاریں گے تو دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کرے جو بہتر ٹھکانہ ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔